سویڈن میں اسکارف یا حجاب کے حوالے سے بہت ہی اہم فیصلہ ہوا ہے، جس کی تفصیل آج کے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میرے خیال 5 روز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ عید کی وجہ سے مصروفیات ایسی تھی کہ باقاعدگی سے ولاگز پیش نہیں کر سکا۔ کچھ مہمان تھے اور کہیں آنا جانا بھی تھا، اور اس طرح کی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں تھوڑا وقفہ آیا، اور اس دوران بہت سی اہم خبریں جو ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں۔ کچھ اہم رپورٹس ہیں، سویڈن کا موسم بہار کا بجٹ آیا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اہم باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ امیگریشن کے حوالے سے یا جابز کے حوالے سے اور بہت سے اپڈیٹس جو ہیں وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی رمضان میں جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر روز جو ہے وہ ایک پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے، تو اس میں آخری 3 پارے رہ گئے ہیں، وہ بھی میں بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان سب کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو اگر پریس کر لیں تو وہ اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو اب چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ سویڈن میں ایک مسلمان خاتون کو ایک ایئر لائن میں جاب ملی تھی، لیکن اس کی راہ میں حجاب یا جو اسکارف ہے وہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یا تو وہ جاب کنٹینیو کر لے یا آپ وہ اسکارف رکھ لے، یعنی اسکارف پہن کے وہ جاب نہیں کر سکتی۔ تو اس مقدمے کو وہ آگے ڈسکریمنیشن امونڈسمنٹ یا امتیازی سلوک کا جو محتسب ہے، جہاں پہ اگر کسی کے ساتھ رنگ، نسل، مذہب کی وجہ سے سویڈن میں امتیازی سلوک ہو تو وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے حوالے سے میں نے چند ایک ولاگز جو ہیں وہ اپنے چینل پہ بنائے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویڈن میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے آپ درخواست دے سکتے ہیں، کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکریمنیشن میں آتی ہیں، امتیازی سلوک میں آتی ہیں، اور کون سی چیزیں اس میں نہیں آتی۔ تو یہاں اگر سویڈن میں کسی کے ساتھ کسی سطح پہ بھی جو ہے، اسکول میں، جاب میں، عام پبلک لائف میں کسی طرح سے بھی اگر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو، اس کو نشانہ بنایا جائے، اس کو تنگ کیا جائے، تو وہ اس جو محتسب ہے، خصوصی محتسب اس حوالے سے جو حکومت نے بنایا ہے ڈسکریمنیشن امبڈسمن، اس کے پاس جا سکتا ہے۔ اب یہ جو خاتون تھی، یہ یہاں پہ جو سویڈن کی یونیورسٹی ہے KTH رائل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس میں وہ پڑھ رہی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ پارٹ ٹائم کے لیے، جز وقتی جو ہے ملازمت کے لیے جو ہے وہ درخواست دی، اور ایک ایئر لائن جو ہے ان کے پاس ان کی جو اپلیکیشن گئی، تو سب سے پہلے انہوں نے فون پہ ان کا انٹرویو کیا، ان سے معلومات لی، اور اس کے بعد پھر اگر فون کے انٹرویو پہ ظاہر جب وہ مطمئن ہوئے تو پھر ان کا جو ہے وہ ویڈیو انٹرویو لیا گیا، اور ویڈیو انٹرویو کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ باقاعدہ دفتر میں بلایا گیا، اور جو فزیکل انٹرویو ہوتا ہے وہ ان کا لیا گیا۔ اب ویڈیو انٹرویو اور جو فزیکل انٹرویو ہوا سامنے بیٹھ کے، اس میں انہوں نے اسکارف لیا ہوا تھا، اس وقت انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے سویڈن کی جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے، جو ایئر لائنز وغیرہ میں جو لوگ جاب کرتے ہیں، ان کی وہاں سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے ریکارڈ وغیرہ، کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی جرم تو نہیں کیا، یا کوئی ایسی چیز تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ وہاں سے بھی جب کلیئرنس مل گئی تو یہ سارے سٹیپ جب مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد پھر ان کو بلایا گیا کہ اب آپ جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے آئیں، تاکہ جو اپنی ابتدائی جو ٹریننگ ہے وہ مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا ایئر لائن میں جاب شروع کر سکیں۔ جب وہ مسلمان خاتون جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے گئی، تو پہلے دن ہی وہاں پہ جو انسٹرکٹر تھے جنہوں نے ان کو یہ ساری تربیت دینی تھی، انہوں نے کہا جی کہ چونکہ آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے اور ہماری ایئر لائن کی پالیسی کے خلاف ہے، ہماری ایئر لائن کا جو یونیفارم ہے اس میں حجاب نہیں آتا، تو اس لیے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو آپ حجاب لینا چھوڑ دیں، اور یا آپ جو ہے وہ جاب سے جو ہے وہ نکل جائیں، آپ کو جاب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ آپ پہ ہے کہ اگر آپ نے جاب کرنا ہے تو حجاب چھوڑ کے آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں 15 سال کی عمر سے حجاب لے رہی تھی، اور یہ میرا جو ہے وہ حق ہے، سویڈن میں مذہبی آزادی ہے، کسی کو آپ نہیں روک سکتے حجاب لینے پہ، کسی پہ زبردستی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے سویڈن کے آئین اور قانون کے مطابق مجھے حق حاصل ہے، تو میں اس حجاب کو نہیں اتاروں گی۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو ایئر لائن کی پالیسی ہے، ہم اس کے تحت جو ہے وہ آپ کو جاب نہیں دے سکتے، تو اس لیے آپ کو یہ جاب چھوڑنا ہوگی۔ تو اس خاتون کو جو ہے اس ٹریننگ سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے بعد چونکہ ان کو اس بیسس پہ جو ہے وہ بنایا گیا، امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا گیا، انہوں نے جو
यहाँ का मुहतसब है इम्तियाजी सलूक का, डिस्क्रिमिनेशन अमेंड्समैन, उनके वो पास उन्होंने दरख्वास्त दी और सारी उन्होंने कहानी बताई। डिस्क्रिमिनेशन अमेंड्समैन ने एयरलाइन से भी इसका जवाब पूछा और एयरलाइन ने कहा जी कि हम इसलिए उनको जॉब नहीं दे सकते कि हमारी वो यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है वो एयरपोर्ट पे काम करना है, हवाई अड्डे पे मुख्तलिफ लोग उनके पास जो है वो टिकट्स लेने के लिए आएंगे, तो हम नहीं चाहते कि उनकी मजहबी शनाख्त की वजह से हमारे जो कस्टमर हैं वो कोई अच्छा महसूस ना करें, इस बुनियाद पे हम उनको नहीं देना चाहते। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अमेंड्समैन ने एयरलाइन की बात को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि ये कोई ऐसी जवाज नहीं है कि कस्टमर आते हैं और कस्टमर देखेंगे कि इन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है और इससे कुछ बुरा महसूस होगा। उन्होंने कहा जी ऐसा बिल्कुल गलत है और स्वीडन के कानून और आइन के तहत भी उसको हक हासिल है, इसलिए आपने जो है वो गलत काम किया है और इस बुनियाद पे आप उस खातून को 1.5 लाख स्वीडिश क्राउन हर्जाना अदा करें और इस चीज को यकीनी बनाएं कि आइंदा भी जो है वो इस किस्म की कोई आप हरकत नहीं करेंगे कि जिससे किसी को भी जो है वो इम्तियाजी सलूक का जो है वो सामना करना पड़े। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ है डिस्क्रिमिनेशन अमेंड्समैन ने। इससे पहले भी इस तरह के कुछ आए थे केसेस, लेकिन ये जो मैं समझता हूँ कि माइलस्टोन है कि जो ख़वातीन अपनी मजहबी शनाख्त के तौर पे या अपनी मजहबी तालीमात की रोशनी में जो स्कार्फ लेती हैं, हिजाब लेती हैं, उनके लिए अब स्वीडन के किसी भी जो है वो महकमे में मुस्तकबिल में भी इस किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं हो सकेगी। तो मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन अमेंड्समैन ने बड़ा अच्छा जो है वो फैसला किया है और यहाँ पे एक मरतबा फिर अपने जो लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी सतह पे भी आपको यहाँ पे इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा हो, आपके पास उसके सबूत हों, तो आप जो है वो जा सकते हैं और ये मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए, इनको आप देख सकते हैं, इनकी से आप मदद ले सकते हैं ताकि आप जो है वो किसी सतह पे भी होने वाली नाइंसाफ़ी को जो है वो कबूल ना करें। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आइंदा आने वाले दिनों में चंद एक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आम जो ऐसे टॉपिक्स हैं इनके हवाले से व्लॉग जो है वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।